جب مسلمان یہاں پر غالب تھے مسلمان دنیا کے اوپر حکمران تھے، اور جب مسلمان یہاں سے ہارے ہیں تو وہ دنیا سے ہار گئے. لیکن ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اور وہ روز کٹتے ہیں روز مرتے ہیں، بلکہ شاید وہ اپنے اولادیں پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے انہیں مرنا ہوتا ہے. یہ صرف آزمائش فلسطینیوں کی نہیں ہے، ہاں. یہ آزمائش ایک پوری امت کی ہے کہ ہم کم از کم ڈونیشن تو دے سکتے ہیں. ہم اب یہ دماغ میں آتا ہے کہ یار میرے 50 روپے سے ایک فلسطینی کا کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی آپ کے 50 روپے رکھنے سے آپ کا کیا ہو گیا؟ آپ دے تو دیں. کیونکہ ایک شیعہ سے مدد لے رہے ہو تم، ایک سنی سے مدد جو ہے نا، وہ شیعہ کہتا ہے کہ تم سنی سے مدد لے رہے ہو، یا یہ غیر عقلی چیز ہوگی، بلکہ یہ ایک جاہلانہ چیز ہوگی. ظلم ہوگا کہ آپ نے بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جو لاشیں ہم اٹھا رہے تھے آج وہ یہودی بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو مدد کرنے کے لیے آپ جس سے اختلاف رکھتے ہیں وہ پہنچ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں یار اپنے لوگوں کو کہیں کہ تم کیسے ظالم ہو، تم کیسے بے حس ہو کہ دوسرے اس کی مدد کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں پہنچ رہے. ابن تیمیہ خود، جن کا مطلب ہے شیعہ کے ساتھ ایک بڑا لمبا علمی مکالمہ ہوا، وہ خود اس بات پر ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ان کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا کافر رہ جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے مسلمان ہو جائیں کہ جو بدعتی قسم کے مسلمان ہیں. آپ ورلڈ کپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں، لیکن آپ غصہ تو ڈالیں کہ آپ آواز تو اٹھائیں. آپ ٹک ٹاکر ہیں اور آپ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو بھائی بولو، ٹھیک ہے نا، اللہ نے آپ کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، اتنے لوگ آپ کو سننے والے تھے، کیوں نہیں بول رہے؟ آپ یوٹیوبر ہیں، بولیں. کیا آپ ایک رات میں سارے درباروں کو گرا لیں گے؟ یعنی مسجدوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا پاسبل ہے، بہت اچھا لگتا ہے. آپ دعا دیں اس وقت کی حکومتوں کو کہ وہ اسرائیل کے خلاف کم از کم بیان دے رہی ہیں، وہ ان کے سفارت خانے کھول کے نہیں بیٹھی، ٹھیک ہے. وہ آپ جیو نیوز کو دعا دیں، میں کہتا ہوں آپ اپنے مین اسٹریم میڈیا کو دعا دیں، ٹھیک ہے، اس کی خیر کو قبول کریں کہ یار اس وقت میں وہ لوگ اسرائیل کو دہشت گرد دکھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید قرار دے رہے ہیں. جو یہ رفع الیدین آمین مسلکوں کے جھگڑے اور یہ اور وہ فلانا یہ فلانا وہ، یہ ان سے نکل آئے. آپ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. عالم اسلام اس وقت بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہے. عورتیں اپنے گھروں میں، نوجوان، بوڑھے، عرب عجم، سب کے سب اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر شدید الم اور تکلیف میں مبتلا ہے. اور ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. شاید اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے موت کو حلال کیا ہو تو بہت سے مسلمان جو ہے اس غم کے اندر اس موت کا شکار ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھی امید، اللہ کی مدد پر یقین، اور اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور ہر درخت اور پتھر پکارے گا کہ یا مسلم، اے مسلمان، آ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دے. یہ جو واقعہ ہے ہو کر کے رہے گا، یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں کھڑا کرتا ہے. تو اس موقع پر ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جو اس وقت احساسات ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے احساسات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہات ہیں، وسوسے ہیں، اور کچھ حقیقتیں ہیں جو اس سارے مارکے کے اندر جو موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس پر ہم آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے، اور ممکن ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ بھی اس پر بات چیت کو آگے چلائیں. اچھا، اس میں میرا السلام علیکم. اس میں سب سے پہلے میرا یہ کوشچن ہے اس میں کہ جو فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، اس کا کیا لینا دینا مسلمان سے؟ کیوں مطلب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار ایک زمین ہی کی لڑائی ہے، ہم کو دے دو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ خاص بیت المقدس ہو گئے، پورا فلسطین ہے، اس کا کیا ہسٹری سے کیا لینا دینا ہے، اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ کیونکہ آج اس پہ شہید ہو رہے ہیں اور جو پوری امت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم میں اپنے بچپن سے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے شاید بچپنوں سے دیکھ رہے ہیں 1947-48 میں جا کر کے اسرائیل کا قیام ہوا ہے. اور فلسطین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ٹینکوں کے سامنے پتھر لے کر کے کھڑے بچوں کی تصویریں ہیں، پھر بموں کے اندر جو اپنی جانیں قربان کرتے معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہودیوں کے ڈنڈے کھاتے، ان کی جیلوں میں بند ہوتے ہماری بہنیں، بیٹیاں. اور پھر سب سے بڑھ کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں مسلمان وہاں فلسطین کے جس طرح سے روز قربانیاں دیتے ہیں، اور یہودی جس طریقے سے اس جگہ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی، جسے القدس بھی کہا جاتا ہے، اس کا دارالحکومت ہے، اس کی کیا ایسی حیثیت ہے کہ جس کے اوپر مسلمان بھی بضد ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں دے کر کے اس کا دفاع کرنا ہے، اور جو کفر ہے وہ بھی بضد ہے کہ اس کو ہر صورت یہاں خون بہانا ہے. اور وہ کفر جو اپنے ملکوں کے اندر، ویسٹ کے اندر جا کر کے
جو جانوروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، بلیوں اور کتوں کی جو ہے اس کے لیے وہ قوانین بناتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی ویسٹ ہمیں اسرائیل کی صورت میں، اس کی مدد کرنے کی صورت میں ہمیں فلسطین کے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، مسلمانوں اور انسانوں کو ذبح کرتے ہوئے، ان کو بم اور بارود میں نہلاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور اس کے پیچھے پورے کا پورا ویسٹ ان کی حمایت کر رہا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آخر یہ یکدم چہرہ کیوں بدلتا ہے؟ یقیناً یہ بہت ہی کوئی اہم بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ یہود تم سے بدترین عداوت رکھتے ہیں، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، جو یہود ہیں وہ مسلمانوں سے بغض کے اندر بدترین ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے لعنتیں برسائی ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ رحم قوم ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا، اور جنہوں نے زمین کے اندر کفر اور فساد مچایا۔ ہر دور میں ان کی تاریخ یہی رہی ہے۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے والی جو واحد قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک تو یہ عداوت کا یہ پہلو ہے۔ جہاں تک تعلق ہے زمین کا، کہ جو ارض فلسطین ہے، تو یہود یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ہمارا ہیکل ہے جس کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت گاہ ہے، وہ ہمارا مقدس مقام ہے، لہٰذا وہ مسجد اقصیٰ کے گرا دینے کو وہ بنیاد سمجھتے ہیں کہ یہ گرے گی تو ہمارا وہ عبادت گاہ تعمیر ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو ایک نقطہ ہے، اس کے علاوہ جو ان کے تصورات ہیں کہ زمین پہ ان کی حکومت قائم ہوگی، مسیح آئیں گے جو کہ حقیقت میں دجال ہے جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور پوری زمین کے اوپر ان کا غلبہ ہوگا، یہ سارے کے سارے ان کے جو تصورات ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اس حوالے سے عالم عرب کے مشہور اسکالر ڈاکٹر صفر الحوالی کی ایک کتاب ہے جس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے ہمارے استاد حامد کمال الدین نے، روز غضب کے نام سے۔ اس میں ان کی باقاعدہ جو تورات کی جو نصوص ہیں، جو ورسز ہیں، ان سے ان کا جو پوری ان کی سائیکالوجی ہے اور ان کا جو مذہبی تصورات ہیں اس کو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہودیوں نے کس طریقے سے تورات تو پہلے تو اس میں تحریف کی ہے، اور پھر جو اس میں چیزیں ہیں اس کو وہ کس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے لیے اور اس زمین کے اوپر غلبے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور حقیقت میں فساد مچانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہود اور مسلمان دو ایسی قومیں ہیں، دو ایسی امتیں اور ملتیں ہیں کہ جو آج کے دور میں اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ اپنی کتابوں سے لے رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ایک ایسی کتاب سے لے رہے ہیں جس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جو حق اور سچ ہے، اور یہود ایک ایسی کتاب سے لے رہے ہیں کہ جس کو انہوں نے خود بدلا ہے اور جس کے غلط معانی بیان کیے ہیں، اور انبیاء کی کے ساتھ کفر کر کے وہ اس کتاب کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے ارض فلسطین، اور پھر اس کے اندر القدس، اور اس کے اندر پھر مسجد اقصیٰ، یہ لڑائی کی بنیادی سبب ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقدس ترین مقام ہے کہ یہ پہلا مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے تمام انبیاء کو یہاں پر ان کی جماعت کروائی، اور یہیں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور اس زمین کے بابرکت ہونے کو بیان کیا۔ اور اس کے عظیم ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت فتنوں کے اندر اسی سرزمین کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا اشارہ دیا ہے، بلکہ واضح حکم دیا ہے، علیکم بالشام، تم پر لازم ہے کہ تم ارض شام تک پہنچو۔ ارض شام کا جو مین علاقہ ہے وہ فلسطین ہے، اس کو ارض شام کو آج توڑ کے مختلف ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر مارکا ہوگا، اور یہی ارض محشر ہے۔ مسلمان اور کافر ساری دنیا کی اول تا آخر سب کے سب کو یہیں پر جمع کیا جائے گا، میدان حشر لگے گا۔ تو یہ ارض حشر ہے، یہ جنگ کی کا مقام ہے، اس کی بہت سی ایک تاریخ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کوئی مقدس ترین مقام ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ جس میں آپ نے پیچھے بات کی وہ نبی اسلام کی جب آپ معراج پہ جائیں گے پھر وہ ادھر سے ہی گئے، مطلب یہ سب چیزیں کو انسیڈنس نہیں ہو سکتی کہ نبی اسلام کو یہیں سے جانا ضروری تھا، حضرت عمر نے یہی فتح کرنا تھا، حضرت سلمان نے بھی یہی آنا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ فتح کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے اس کا بہت بڑا لینا دینا جو ہے وہ اسلام سے شروع سے ہی ہے، ابھی سے نہیں ہے۔ مطلب جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اس کا کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، زمین ہے دے دو، کیا ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے پڑ گئے، اب ان کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے، یا تو وہ اسلام سے صحیح طرح واقف نہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس کی حیثیت کا نہیں پتا کہ اس کا کیا لینا ہے۔
اچھا لیکن پھر اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ کیا کرے؟ نہ وہ وہاں جا سکتا ہے، نہ وہ وہاں جا کے فزیکل مدد کر سکتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ دعائیں مانگے کیا کرے؟ اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ ایک عام آدمی کیا کرے. لیکن آپ نے جو یہ بات کی بڑی خوبصورت بات کی، اور یہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر ہم ان مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو جو سب کی ساری صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر جو صلیب کے ساتھ مارکے کا جو سرزمین تھی وہ یہی سرزمین تھی، اور جو وجہ تھی وہ بھی اسی سرزمین پر قبضہ کرنا اور یہاں پر فتح پانا، یہ بنیادی طور پر وجہ تھی. تو یہ تینوں مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں کا جو ٹکراؤ ہے اس کا یہ مین پوائنٹ ہے. اب چونکہ عیسائیت آج کے دور میں یہودیت کا دم چلہ بن چکی ہے، وہ ان کے ہاتھوں یرغمال ہو چکی ہے، اس لیے اس کو مین جو لیڈ کر رہے ہیں وہ یہود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کے اندر صلیبی جنگوں کی جو پوری تاریخ ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ وہ زمین ہے القدس کہ جہاں پر غلبے کا مطلب دنیا کے اندر حکمرانی ہے. جب مسلمان یہاں پر غالب تھے مسلمان دنیا کے اوپر حکمران تھے، اور جب مسلمان یہاں سے ہارے ہیں تو وہ دنیا سے ہار گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس جگہ کو ایسا اس کا کوئی جو ہے نا وہ بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ ماضی کی بات نہیں ہے اور حال کی بات بھی نہیں ہے. جو خیر اور شر کے مارکے کا جو پیک ہے نا دجال کے ساتھ، وہ اسی سرزمین پر جو ہے نا وہ پورا ہوگا. باب لد یہ فلسطین کے اندر ہے. باب لد کے قریب جو ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ ذبح کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. اور عیسیٰ ابن مریم جو آسمانوں سے اتریں گے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے، وہ بھی ارض شام کے اندر اتریں گے. ہاں، یعنی وہ بھی ارض شام کے اوپر اتریں گے. 2 فرشتوں کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور آپ تشریف آسمانوں سے لائیں گے. اور حضرت مہدی جو ہوں گے مسلمانوں کے جو اس وقت کے بادشاہ ہوں گے، وہ بھی اسی سرزمین کے اندر موجود ہوں گے. تو یہ سرزمین جنگوں کی سرزمین ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں جو ہے جنگ ہے وہ جنگ پورے عالم اسلام کی فتح ہے، اور یہاں پر ہارنا پورے عالم اسلام کا ہارنا ہے. اور یہ بات اہل فلسطین سمجھتے ہیں. ورنہ حقیقت ہے کہ فلسطین کو چھوڑ دینا، میں یعنی آپ تھوڑا سا اگر جا کر کے دیکھیں نا کہ یہودیوں نے کتنی بڑی ان کو آفرز کی ہیں، اور دنیا ان کو مطلب ہے کہ کیا کچھ دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اور وہ روز کٹتے ہیں، روز مرتے ہیں. بلکہ شاید وہ اپنے اولادیں پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے انہیں مرنا ہوتا ہے، انہیں کٹنا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک سچویشن ہے. اب آتا ہے کہ ایک مسلمان کیا کرے. اس سے پہلے ہمیں اس جنگ کی جو اس وقت تازہ صورتحال ہے اس کے اوپر کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ قدم نہیں اٹھ پاتے. اس وقت جو 2-3 بڑے اعتراضات ہیں میں ان کو چاہتا ہوں کہ ان کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں. ایک تو عمومی تصور جو پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ جی آپ دیکھیں اس کے اندر ایران موجود ہے، اور ایران کے پیچھے رشیا موجود ہے، اور جب رشیا موجود ہے تو چائنا بھی جو ہے اس کا بھی لازمی بات ہے اس میں انٹرسٹ ہے. اور اس کے جو اسباب ہیں وہ پھر پورے کے پورے بتائے جاتے ہیں، اور میں ان کا انکار نہیں کر رہا، پھر اس پر بات کریں گے کہ جی چائنا جو یہ ون بیلٹ ون روڈ جو بنا رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک الگ سے وہاں پر جو ہے وہ راستہ بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیل کے سے جو جس میں وہ ایک مین ان کا وہ ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں، تو ایک تصور باقاعدہ اس حوالے سے موجود ہے کہ یہ اس کو وہاں پر روکنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ امریکہ نے جس طریقے سے کمیونزم کو، سرخ انقلاب کو، رشیا کو افغانستان کے اندر ذلیل کیا، تو اسی طریقے سے رشیا اپنا بدلہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر امریکہ سے لیتا ہے. اسی طرح یوکرین کی جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اس کے اندر بھی رشیا جو ہے وہ امریکہ کو وہاں اس جنگ کے اندر بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی وہ اس کے اندر ایران کی اور فلسطین کے اندر اس معاملے کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جو ہے عالمی طاقتوں کا کھیل ہے، اس سے ایک مسلمان کا کیا لینا دینا. ایک مسلمان کو چاہیے وہ اللہ اللہ کرے، ذکر کرے، اور بہت کر لے تو دعا کر لے. ٹھیک ہے، تو حقیقت ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے. اور اسی طرح سے ایک اور تصور جو ہمارے اہل سنت کے بھائیوں میں پایا جاتا ہے کہ ایران چونکہ ایک شیعہ طاقت ہے، اور ایران پچھلے 10 سالوں سے اس سے بھی زیادہ ہو گئے مشرق وسطیٰ کے اندر اہل سنت کے ساتھ جو کر رہا ہے، شام کے اندر، عراق کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر، وہ بڑا خوفناک ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑا خوفناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے. اور بشار جیسے ظالم کا وہ سپورٹ کرنا، اور مطلب وہ اس کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اب چونکہ ایران اپنی محبتیں یہاں جتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے نعرے مار رہا ہے فلسطین کے، لہٰذا اس جو فلسطین کا جو مارکا ہے اس کے اندر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں تو اس قسم کے اسلام دشمن لوگ جو ہے کودے ہوئے ہیں.
تو ایک مسلمان کا کیا لینا دینا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں یا یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو توڑ دیتی ہیں. جب آپ ایک چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے تو پھر آپ یقیناً یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اپنے آپ کو اذیت دینے کے اور سوائے اپنے آپ کو کوسنے کے کہ یار میں کیوں آخر اس زمانے میں پیدا ہو گیا یا میں کیوں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے یار اپنے آپ کو ایک ٹارچر سے گزارنے کے ہم کچھ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنا, کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک اصول شریعت کا یہ ہے کہ ایک پہلو جس کو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ ایک الگ سے باقاعدہ شریعت کا کے اندر مطلوب ہے کہ آپ مظلوم کی مدد کریں. ٹھیک ہے, اور وہ مظلوم مسلمان ہو تو یہ تو پھر سب سے بڑا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, المسلم اخو المسلم, مسلمان کا جو ہے وہ بھائی ہے جسد واحد کی طرح. ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم ہے. ایک حصہ تکلیف محسوس کرے, سارے کا سارا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا جو ہے یہ الگ سے فرض ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہاں مدد کرنے والا کون آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے مدد آپ کو لینی ہے یا نہیں لینی, یہ بالکل ایک الگ جو ہے نا وہ معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک عملی مثال دیتا ہوں. ایک آپ کا بیٹا بھائی وہ اس کو کوئی دشمن مار رہے ہیں یا وہ سمندر میں غرق ہو رہا ہے, اس کو کوئی یہودی آ کر بچائے, اس کو کوئی عیسائی آ کر بچائے, اس کو کوئی غیر سنی آ کر کے بچائے, تو آپ کیا کہیں گے اس ٹائم پر کہ یار یہ یہودی آ کے ہمارے بچے کو بچا رہا ہے, صحیح میرے بچے کو بچا رہا ہے, نہیں نہ بچائے, یا یہ ہے کہ یار میں تو جاتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ یہودی آپ کو بلا رہا ہوگا یار بھائی تو بھی ہاتھ لگا لے, ٹھیک ہے, یا کوئی شیعہ آ کے آپ کو بلا رہا ہو, ٹھیک ہے. تو مجھے ان لیبلز سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ شیعوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں, جو امت کا درد رکھتے ہیں, جو مظلوم مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. اور زیرو سے ملٹیپلائی ہم نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ اپنی جگہ پر, اور ایرانی جو کردار ہے وہ اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے, اس کا کردار جو گراؤنا ہے وہ اپنی جگہ پر واضح ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا, لیکن اس کو شیعہ سنی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں یہ الفاظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہماری تھوڑی تربیت ہو کہ ہم اس چیز سے نکلیں, اس چیز سے ہم نکلیں. اب آپ کی جو مدد کے لیے پکار رہا ہے آپ اسے کہ یار تم جو ہے نا چونکہ ایک شیعہ سے مدد لے رہے ہو, تم ایک سنی سے مدد جو ہے نا وہ شیعہ کہتا ہے کہ تم سنی سے مدد لے رہے ہو, یا تم اسرائیلی سے مدد لے رہے ہو, یا تم فلانے سے لے رہے ہو, ٹھیک ہے, تمہیں انڈین آ کے مدد کر رہا ہے, تمہیں پاکستانی مدد کر رہا ہے, تو یہ غیر عقلی چیز ہوگی, بلکہ یہ ایک جاہلانہ چیز ہوگی, ظلم ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں, ان چیختے چلاتے ان کٹتے مرتے بچوں کو دیکھیں جو صرف آج نہیں کٹ رہے, پچھلے 70 سالوں سے وہ کٹ رہے ہیں اور اسی طریقے سے کٹ رہے ہیں, اسی طریقے سے کٹ رہے ہیں. یہ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کی مسلم طاقت نے اسرائیل کو بھی اس عذاب کا مزہ چکھایا ہے جس سے اس نے مسلمانوں کو دوچار کیا ہوا تھا. جس خوف سے وہ روز ہمارے بچے چیختے تھے, ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ آج یہودی بھی اس خوف کے اندر مبتلا ہے. جو لاشیں ہم اٹھا رہے تھے آج وہ یہودی بھی اٹھا رہے ہیں. جن بموں کو اور جن آسمان سے گرتے آگ کو ہمارے بچے سہ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ہماری عمارتیں زمین بوس ہو رہی تھی, آج ان کی بھی تھوڑی سی ہوئی ہے, تو دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری چیخ رہی ہے. اور وہ کارٹونز مجھے بالکل صحیح نظر آتے ہیں کہ وہ جو اسرائیل کے قتل کو جو ہے نا دکھاتے نہیں ہیں, اور کسی مسلمان نے اگر بدلہ لیتے ہوئے کوئی ایک گولی چلا دی ہے تو وہ اس کے اوپر ان کا فوکس کیا ہوا ہے. تو یقیناً یہ اس وقت ہو رہا ہے. اس سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی جب بھی کوئی مسئلہ انسان کو درپیش ہو نا, انسان اس میں کلیئرٹی پیدا کرے اس کے اندر صحیح بات کیا ہے. تو سب سے پہلی بات صحیح یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نصرت کرنی ہے, مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑے ہونا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کھڑے ہوں گے, جو بھی آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کر گزریں گے. دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم تصویر کو کالا یا سفید دیکھنے کے عادی ہیں. یعنی ہم اس کے اندر جو درمیانی رنگ ہوتے ہیں نا وہ ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم کسی انسان کو یا تو سراپا شر دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں تو برائی ہی برائی ہے, یا سراپا خیر دیکھتے ہیں تو یار یہ تو بڑا ہی اچھا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم جس کی حمایت کرتے ہیں انتی حمایت کرتے ہیں, جس کی مخالفت کرتے ہیں انتی مخالفت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایران کے مظالم یا اس کا جو برا چہرہ ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اگر ایران کہیں پر اسرائیل کے خلاف نعرے مار رہا ہے, اگر ایران کہیں زبان سے ہی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی جو ہے وہ زبانی کلامی ہے کسی بھی طرح سے کوئی نصرت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں علم کہ وہ کس قدر حقیقت پر مبنی اس کی مدد ہے. بہت سے علماء اس میں شک کرتے ہیں اور ان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ زبانی کلامی باتیں کرنے والے یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے حقیقت کے اندر کبھی قربانیاں پیش نہیں کی. قربانیاں ہمیشہ
مخلص مسلمانوں نے پیش کیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں وہ اس کی قیمت چکا رہا ہے، یعنی یہ آپ نہیں غور کر رہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی قیمت چکا رہا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے اس کی تجارت بند ہوئی ہوئی ہے، اس کے ملک میں معاشی مسائل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بول تو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم، یعنی سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے بچے کو مدد کرنے کے لیے آپ جس سے اختلاف رکھتے ہیں وہ پہنچ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں یار اپنے لوگوں کو کہیں کہ تم کیسے ظالم ہو، تم کیسے بے حس ہو کہ دوسرے اس کی مدد کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں پہنچ رہے؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ یار اس کو مرنے دو، ٹھیک ہے، اس کو مرنے دو کیونکہ اس کی مدد کرنے کے لیے دشمن پہنچ رہا ہے، جس سے ہمارا اختلاف ہے وہ پہنچ رہا ہے. تو بھائی کون ہے جو اس ٹائم بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پاکستان کے ہماری ملٹری ہے، ہمارے قائد اعظم سے یہ شروع ہوا کہ انہوں نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا، پھر ہماری ملٹری نے اس پر واضح موقف اپنایا، پھر ہمارے سیاسی حکمرانوں نے. تو الحمدللہ مطلب چند ممالک ہیں جو اس ٹائم اسرائیل کے وجود کو ناپاک قرار دیتے ہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے سنی ملکوں نے ان کو قبول کر رکھا ہے، ان کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور بہت سارے جو ہے ان سے دوستیاں یاریاں چلا رہے ہیں، بہت سارے ان سے باتیں چاتے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس سچویشن کے اندر جو اس ایران کے اندر اگر کوئی مثبت پہلو پایا جا رہا ہے تو آپ بجائے اس کو قبول کریں، آپ اس کو کہیں نہیں یار چونکہ بس یہ تو بلیک ہے نا، یہ پورا بلیک ہے، اس پکچر کے اندر کوئی جو ہے نا براؤن، ڈارک براؤن، کوئی کلر بلیک ریڑے گڑے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کے اندر خیر کا پہلو ہو نہیں سکتا. اور یہ ایک فضول بات ہے، سراپا شر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ہوتا ہی ہے، اور ہمارے ائمہ تسلیم کرتے تھے. ابن تیمیہ خود، جن کا مطلب ہے شیعہ کے ساتھ ایک بڑا لمبا علمی مکالمہ ہوا، وہ خود اس بات پر ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ان کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا کافر رہ جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے مسلمان ہو جائے کہ جو بدعتی قسم کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس ٹائم پر اس سچویشن کو دیکھیں اور ہم سنی طاقتوں کو مجبور کریں، حکومتوں کو، قوتوں کو، جس قسم کی بھی قوتیں ہیں ان کو کہا تو وہاں پر جو ہم بجائے اس کے اس پر بیٹھ کر باتیں کریں، تو یہ بڑی زیادتی ہے. اسی طریقے سے جو میں نے بات کی کہ روس اور یوکرائن اور یہ سارے معاملات، تو اس کے اندر بھی یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ بھائی ان کا جو بھی مفاد ہے ہمیں اسے کیا لینا دینا. ہمارا بچہ جو مر رہا ہے، ہمارا بچہ جو فورس مطلب بموں کے نیچے جو اپنی جان دے رہا ہے، جو بلڈنگوں کے اندر آپ ویڈیوز دیکھیں کہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اب مطلب بم کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری بجلی بند کی جا چکی ہے، ہمارا پانی بند کیا جا چکا ہے، تم ہماری مدد کو نہ آؤ، مسجد اقصیٰ کی مدد کو تو آؤ، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی بات نہیں کر رہے. تو یہ وقت جو ہے وہ شیعہ سنی کی باتیں کرنے کا نہیں ہے، اور یہ وقت جو ہے وہ یہ گیمیں کھیلنے کا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پکچر کو کلیئر دیکھنا ہے اور آپ کو ان کی نصرت اور مدد کے لیے پہنچنا ہے. ہمارا جو بھی اختلاف ہے، ہمارا جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت ان باتوں کو سامنے لانے کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان، یہ میرا جو اپنا ذاتی تجزیہ ہے، ہر مسلمان اس وقت تکلیف کے اندر ہے. یعنی کیا عرب، کیا عجم، کیا پاکستانی، ہر گھر کے اندر عورتیں، مطلب میری جہاں پر بھی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کے لیے دلوں سے دعا نکل رہی ہے. یقیناً یہ جو اس ٹائم ایک ایموشنل کنڈیشن بنی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ باتیں دل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم ورلڈ کپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، مسلمان جو ہے نا یہ غیرت کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے. اس وقت کم از کم آپ ورلڈ کپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں، لیکن آپ غصہ تو ڈالیں کہ آپ آواز تو اٹھائیں. آپ ٹک ٹاکر ہیں اور آپ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو بھائی بولو، ٹھیک ہے نا، اللہ نے آپ کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے. اتنے لوگ آپ کو سننے والے تھے، کیوں نہیں بول رہے؟ آپ یوٹیوبر ہیں، بولیں، ٹھیک ہے. آپ کی جتنی آواز اٹھ سکتی ہے، آپ ایک گھر میں بول سکتے ہیں، ایک محلے میں بول سکتے ہیں، ویڈیو میں آ کے بات کر سکتے ہیں، آپ بولیں. آپ عدالتوں میں بول سکتے ہیں، آپ ایوانوں میں بول سکتے ہیں، آپ جس جگہ پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی زندگی میں جو حلال چیزیں ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں اس سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن آواز تو اٹھائیں نا. اتنی بے حسی میں شکایت و شکار نہ ہو کہ بالکل ہی. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بہت زیادہ اس طرح سے چیزوں کو کوسنے لگتے ہیں نا بیسیکلی، تو اس سے نا ایک مایوسیت پیدا ہوتی ہے. یعنی بندہ کہتا ہے یار سارے کے سارے ہی جو ہے نا مسلمان بے حس ہیں، خبیث ہیں، یعنی اور اس طرح کے الفاظ منہ میں آتے ہیں، اور آخر کار پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ نفسیاتی طور پر ڈپریشن میں جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو ڈپریشن میں نہیں جانا، ہمیں ریئلٹی کو سمجھنا ہے. مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان اس وقت جتنی تکلیف میں ہے ہماری سوچ سے باہر ہے. اور مسلمان آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو پیسے بھیجنے کے لیے جو اس ٹائم الخدمت نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جماعت اسلامی کے ادارے نے جو اس ٹائم مطلب آواز اٹھائی ہے، آپ دیکھیں کہ لوگوں نے مطلب لوگ مدد کر رہے ہیں اور بے انتہا مدد کر رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز کو پر لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ والا جو میتھڈولوجی ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، یہ مایوسی پھیلائے گی، ٹھیک ہے. اس کو نہیں اس طرح لانا چاہیے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ ان کی مدد کو پہنچیں، کیونکہ آلریڈی جو ہماری باتوں سے کیا ہم نے کسی کو وہ جگانا ہے، جو وہاں سے میسیجز آ رہے ہیں اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہر مسلمان تک تقریباً پہنچ رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ بہت
دہلا دینے والی ہے، بہت دہلا دینے والی ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو مطلب ہے اثر ہے وہ ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ یہ امت آپ دیکھیے گا کہ یہ اسرائیل کو جو واقعہ ہے یہ بہت مہنگا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور اب کے جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ انشاءاللہ اللہ سے مجھے بہت یقین ہے کہ یہ خیر کے اوپر جو ہے نا یہ اس کا انجام ہوگا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اصل جو میں نقطہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز میں کلیئر ہوں، ٹھیک ہے. ابھی ایک بھائی نے بات کی اسی طرح سے نا کہ یار آپ دیکھیں کہ وہاں تو حکومتیں جو ہے نا انوالو ہیں، ٹھیک ہے. یعنی عجیب غریب قسم کے تصورات ہیں. جو لوگ ڈیموکریسی کو کفر کا نظام سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہے وہ، ان کو چونکہ وہ کسی عالم سے نہیں باقاعدہ پڑھتے تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو وہاں پر جو حکومتیں ہیں وہ ڈیموکریسی کی حمایتی ہیں، ٹھیک ہے نا. حماس ہے یا اور دیگر اسلامک فرنٹ ہے، دیگر جو بھی وہاں پہ طاقتیں ہیں وہ تو ڈیموکریسی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، وہ تو قوم متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سے ہمیں کیا امید ہونی چاہیے؟ ہمیں تو وہ کوئی اس طرح کے لوگ چاہیے جو پتہ نہیں فرشتے ہوں گے اور ایسی مطلب ہے ماحول میں آئیں گے کہ بس زمین پہ آگے نا خلیفہ کا اعلان کر دیں. ہمارے یہاں نا پچھلے 10-20 سالوں کے اندر یہ کانسیپٹ بڑا مضبوط ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلم ریاستیں، مسلمان حکومتیں جس جنگ کے اندر وہ انوالو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈیموکریٹک پارٹیز جس جنگ کے اندر شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کے ذریعے کو پریکٹس کرنے والے، ایمان تو رکھنے والے نہیں ہوتے مسلمان، کبھی بھی وہ اللہ کی حاکمیت کو ہی مانتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی کو جہاں بھی مسلمان پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ انوالو ہیں یا حکومتیں انوالو ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل بیڑا غرق ہے نا اس معاملے کے اندر، اس میں تو جانا ہی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ایک بڑا غلط قسم کا تصور ہے. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں یار آپ جیسے کسی متقی انسان کو پاکستان کا صدر بنا دیا جائے، آپ تصور کریں کہ جی آپ کو پاکستان کا صدر بنا دیا، ٹھیک ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ کیا آپ ایک رات میں سارے درباروں کو گرا لیں گے؟ یعنی مسجدوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا پاسبل ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی آپ کی بڑی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، لیکن کیا کر پائیں گے بھائی؟ ایک ایسی سرزمین جہاں پر بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ درباروں پہ جا کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، آپ کیا ان درباروں کو گرا دیں گے؟ کیا آپ کو علم اور علماء اس چیز کی اجازت دیں گے کہ آپ پہلے دن ہی آتے ہی جو ہے نا ان درباروں کو صاف کر دیں تاکہ ملک کے اندر بد امنی اور فساد پیدا ہو جائے اور دشمن کو آپ کے اوپر آ کر کے، اور یہی کچھ کیا ہے بعض بیوقوف لوگوں نے، ٹھیک ہے، اس قسم کی حرکتیں کی ہیں، مسلمانوں کو مصیبتوں میں ڈالا ہے. آپ کیا کریں گے کہ آتے ہی سارے بینک اگلے دن بند کر دیں گے، اعلان کر دیں گے سودی بینک ختم؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا مطلب یعنی یہ کر پائیں گے؟ بھائی اس حوالے سے ایک اصول کو اچھے سے پلے باندھ لیں کہ مسلمان اتنا ہی مکلف ہے جتنی اس میں طاقت ہے. صدر مرسی جب اخوان المسلمون کے سربراہ جب مصر کے صدر بنے تو انہوں نے ریفرینڈم کروایا آئین کے اوپر. اس ریفرینڈم میں انہوں نے کچھ جو غیر اسلامی چیزیں تھیں اس آئین سے ان کو ختم کر دیا. اس وقت عرب کے بہت بڑے عالم تھے عبدالرحمن بن ناصر البراق، انشاءاللہ ان کا فتویٰ ہم پڑھائیں گے آپ کو. انہوں نے کہا کہ جو لوگ صدر مرسی پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اس وجہ سے کہ جی انہوں نے آئین میں کچھ چیزوں کو باقی رکھا ہے جو کہ اسلامی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ فتوے بالکل غلط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنی ہی طاقت ہے، جتنی اس میں طاقت ہے اتنا ہی وہ مکلف ہے. تو بھائی آپ دعا دیں قائد اعظم کو کہ وہ اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دے گئے. آپ دعا دیں اس وقت کی حکومتوں کو کہ وہ اسرائیل کے خلاف کم از کم بیان دے رہی ہیں، وہ ان کے سفارت خانے کھول کے نہیں بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے. وہ آپ جیو نیوز کو دعا دیں، میں کہتا ہوں آپ اپنے مین اسٹریم میڈیا کو دعا دیں، ٹھیک ہے، اس کی خیر کو قبول کریں کہ یار اس وقت میں وہ لوگ اسرائیل کو دہشت گرد دکھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید قرار دے رہے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر وہ شہید کا لفظ بول رہے ہیں. میں ان لوگوں کو یقین مانے، مطلب ایسے موقع کے اوپر اگر وہ لوگ بھی بک جائیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ لوگ بھی اگر اسرائیل کی زبان بولنے لگے تو آپ سوچ لیں کہ کیا حالات ہوں. تو اس لیے یہ جو مینٹیلٹی ہے نا کہ بس آپ ایک آئیڈیالوجی کو سوچتے ہیں، اور وہ آئیڈیالوجی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ ایک زمین پہ خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن وہ پاسبل ہے یا نہیں ہے اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہوتا. تو یہ بالکل ایک باطل تصور کو پیدا کرتا ہے. اس سے تکفیر کا فتنہ جنم لے گا، اس سے مسلمانوں میں خانہ جنگی کا فتنہ جنم لے گا جس کو ہم پیچھے بھگت چکے ہیں. اس لحاظ سے جو سب سے بہترین اور سب سے اچھی جو آئیڈیالوجی پیش کی ہے قرآن و سنت کی، جو صحیح ترجمانی کی ہے، وہ عموماً ہمارے علماء، عرب میں تو بہت علماء ہیں، برے صغیر میں سید مودودی نے اس پر بہت خوبصورت کام کیے. تو آپ کے لیے جو پاسبل ہے نا آپ اس کو دیکھیں جو حکومتیں کر رہی ہیں، اور اگر حکومتیں کہیں مظلوم کی مدد کر رہی ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ فلسطین ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی جگہ کے اوپر حکومتیں مدد کر رہی ہیں مسلمان، تو آپ انہیں حکومتوں کا اچھا کام سمجھیں، نہ کہ آپ یہ کہ یار یہ تو ریاستوں کی جو ہے نا لڑائی ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ارے بھائی آپ ان بچوں کا کیا کریں گے جو وہاں مر رہے ہیں؟ اگر یہی باتیں ہم کرنے بیٹھ جائیں، اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں مسلمان تو رشیا کی جو خلاف امریکہ کی جنگ میں یوز ہو گئے، ٹھیک ہے، سوویت یونین وار کے اندر، اور جو ہے نا امریکہ کے ہم نے کہنے پر اپنے اسلحے اٹھائے، ان کے دیے ہوئے میزائل ہم نے چلائے اور روس کو ہم نے.
ان لوگوں کو چاہیے وہ جا کے نا ایک دفعہ رشیا کا اور رشین مسلم ریاستوں کا دورہ کر لے, آج بھی جا کے کر لے. وہ کم از کم کمیونزم کے اس سرخ انقلاب کو پڑھ لے جو آ رہا تھا, تو خدا کا انکار ان کی بنیادی جو ہے نا دعوت کے اندر شامل تھا. مسجدوں کو انہوں نے گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ بنا رکھا تھا, اور قرآن کی اہانت اور انبیاء کی توہین وہ ان کا سلوگن تھا. ٹھیک ہے, وہ اتنا خوفناک فتنہ تھا. ٹھیک ہے, اگر بھائی اس کے اندر مسلمان اس بڑی ٹیکنالوجی کے سامنے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور اگر امریکہ نے ان کو سپورٹ کر بھی دیا تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ کہنا کہ یار ان مسلمانوں, ان معصوم اور ان اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے والے مسلمانوں پر تہمتیں لگانا ہے امریکہ کے لیے مر گئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ دانشوری ہے جو بڑی مطلب ہے نا چیپ قسم کی دانشوری ہے. ٹھیک ہے نا, جو بے رحم قسم کی دانشوری ہے. بھائی آپ اس وقت کی سچویشن میں آپ نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس تاریخ کو پڑھ سکیں, تو آپ ان ریاستوں کو ہی جا کے دیکھ لیں کہ آج بھی وہاں پر کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی. یعنی وہاں اب جا کے کہیں مسجدیں آباد ہونے کی جو ہے نا وہ اجازتیں مل رہی ہیں جب رشیا کا کنٹرول کمزور ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جا کے کہیں وہاں لوگ قرآن پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر دین کا کام ہونا شروع ہوا ہے, ورنہ تو اذانوں پر پابندی تھی. ایون جو ریاستیں عرب کے اندر بھی تھیں, افریقن, ٹیونس دیکھ لیں آپ, مطلب ہے کہ لیبیا دیکھ لیں, لیبین صدر قذافی نے قرآن کے مقابلے میں سبز کتاب نکالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کے تیونس کے اندر اذانوں پر پابندی تھی. جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ انٹیلیجنس پیچھے لگ جاتی تھی. روزے کا بیان میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ روزے کے بارے میں صدر نے کہا وہاں کے جو مر گیا, اور اس نے واضح کہا کہ بھائی روزے کی پابندی ہے کیونکہ اس سے کام کرنے والے کی جو کیپیسٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, لہٰذا روزہ نہیں رکھ سکتے آپ ریاست کے اندر. وہ اتنی ظالم ریاستیں تھی, تو بھائی اگر ان کے مقابلے میں آپ کو سیکولر امریکہ نے سپورٹ کر دیا اور آپ اس مصیبت سے نکل آئے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ جو دنیا بسائی ہوئی ہے نا چند لوگوں نے, پاگل پن کی دنیا, اور اس کو وہ دانشوری سمجھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی آئیڈیالوجی آپ کو سیکولرز میں ملے گی, اور یہی آئیڈیالوجی آپ کو بعض جو ہے نا جذباتی اور دانشور قسم کے جذباتی جو ہے نا مسلمان ان کے اندر ملے گی کہ یار ہم تو جو ہے نا بس یوز ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ بھائی اسلام کا فائدہ کس چیز کے اندر ہے. اس ٹائم پر جب فلسطین کا مسلمان 70 سال سے اپنے لاشیں اٹھا رہا ہے, اگر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو سپورٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو اس کے اندر اس مسلمان کی اگر اس ظلم سے وہ نکلتا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. رہے ان طاقتوں کے آنے سے کیا نقصانات نہیں ہوں گے, اور وہ پہلے بھی ہوئے ہیں, کوئی شک نہیں. امریکہ کے آنے سے, رشین وار کے اندر انوالو ہونے سے نقصان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بھائی اس کا سدے آپ کریں. علماء کو اگر اتنی ہی مطلب ہے کہ تبصرے کرنے آتے ہیں, بعض انڈیا سے بیٹھے ہوئے مولویوں نے جو مدخلی ٹائپ مولوی ہیں, اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں, نماز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کو اتنا ہے نا تو آپ آگے آئے نا مسلمان کی مدد کرنے کے لیے. آپ انڈیا میں ہی آ جائیں, آپ انڈیا میں ہی آ جائیں. ٹھیک ہے نا, نماز کو چھوڑیں, آپ کشمیر میں تک تو پہنچے. ٹھیک ہے, آپ وہاں تو بات کریں. ٹھیک ہے, آپ ہر جگہ پر جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کو گرانے پر اور ان کے زخموں کے اوپر جو ہے نا وہ مرچیں چھڑکنے کا کام نہ کریں. آپ کھڑے ہوں, اور جن کی آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, جن طاقتوں کی, ٹھیک ہے نا, جن کی آپ مدح سرائی کرتے ہیں, جن حکمرانوں کی, بھائی ان کو کہیں نہ آئے. ٹھیک ہے نا, ان کو کہیں کہ آواز تو اٹھاؤ. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اٹھاتے ہیں, اور یقیناً اٹھائیں گے, ٹھیک ہے نا, ہمیں اللہ سے یقین ہے کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے یہ عرب کو بفرا چکا ہے. اس ٹائم پورا عرب اس ٹائم جو ہے ایک شدید تکلیف کی کیفیت کے اندر ہے, اور جو یہ بد عملی کے جو مناظر اور جو سستیوں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ اگر یہ تھوڑا سا طول پکڑتی ہے تو دیکھیے گا یہ کس طریقے سے ختم ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے امت کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو اختلافات تھے ہمارے, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کا جو کے اندر جو یعنی کچھ تو متعصب لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھانا ممکن نہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھیں گے, اور مفت کی نفرتیں بانٹنے کی بجائے حقیقت کو, علم کو, اللہ کی توحید کو, سنت کی طرف لوگ پلٹیں گے. اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مخلصین اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اسی طریقے سے مسلمان ملک مضبوط ہوں گے. آپ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ اسلام کے نام پہ پاکستان کے اندر مطلب ہے کہ بدامنی کوئی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کہتا ہے یار میں اسلام. تو یہ اگر آپ ان ملکوں کو کمزور کرتے ہیں, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم یہ میسج جائے یوتھ کو کہ بھائی اگر آپ فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اب یہ وہی سوال ہے جو آپ نے کیا, اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, اس کا ایک پہلو یہ بڑا اہم ہے, اگر آپ فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ممالک جو فلسطین کے سامنے اس ٹائم کسی بھی لیول کے اوپر کھڑے ہیں, اس کو چاہے قبول نہ کرنے کے لیول پر بھی کھڑے ہیں نا, آپ کم از کم ان کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے, اور جو ممالک ان کو قبول کیے ہوئے ہیں وہاں پریشر بنائیں, سیاسی اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح کا پریشر کریٹ کریں کہ کم از کم وہاں سے ان کے سفیروں کو باہر پھینکا جائے, وہاں ان کے سفارت خانے بند کیے جائیں, ان کے ساتھ صلح کی جو شکلیں ہیں اور جو تعلقات کی جو شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ عوامی تحریکیں اٹھانا اس ٹائم پر ڈیموکریٹک دنیا کے اندر نظام ہے,
اور یہاں پر آواز اٹھانا، یہاں احتجاج کرنا، یہاں لکھنا، سوشل میڈیا کی طاقت کو سمجھنا اور اس کو استعمال کرنا، ٹک ٹاک کی طاقت کو سمجھنا، یعنی یہ باقاعدہ ہتھیار ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو، صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اپنی سیاسی عمل کے اندر ان ٹک ٹاکرز کو جس طریقے سے یوز کیا ہے. بالکل. اگر ہماری اسلامی تحریکیں اور ہمارا نوجوان یہی سمجھ لینا کہ یار اس ٹائم فلسطین کے اوپر ہم کم از کم اس لیول پر بھی کام کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. تو ہم ان تمام پلیٹ فارمز کو، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کو استعمال کریں. اور رہی بات مدد کرنے کی، تو الخدمت جو جماعت اسلامی کی کا پلیٹ فارم ہے وہ اس ٹائم کی سروسز دے رہا ہے. اس کے علاوہ بھی تنظیمیں ہوں گی جو آئین اور قانونی تنظیمیں ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس سارے عمل میں ایک چیز سے بہت زیادہ بچنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے نعرے کے پیچھے، ٹھیک ہے، کوئی خلافت کا نعرہ مارتا ہے، کوئی یہ نعرہ مارتا ہے، یار یہ تو سارے کے سارے خائن ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سارے کے سارے جمہوری ہیں، فلانے ہیں، تو ہم خالص اسلام کی بات کر رہے ہیں، ایسے کسی نعرے کے پیچھے مسلمان کو نہیں جانا. ٹھیک ہے. یہ تجربہ ہم پچھلے 10 سال میں دیکھ چکے ہیں، کس طریقے سے یہ نعرے مار کے امت کو گمراہ کیا گیا اور امت کا خون بہایا گیا، اور امت کی ساری قربانیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی. اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی خون کو ضائع نہیں کرتا، لیکن جو بے وقوف لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایجنٹ ٹائپ لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے یہ کام کیے. تو آپ پرامن آئین میں رہنے والی تنظیموں اور جماعتوں، اداروں اور جو مدد کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان تک اپروچ کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں. جماعت اسلامی اس ٹائم بہت بڑا کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ شامل ہوں. اور جماعتوں کا مجھے علم میں چونکہ نہیں، میں اس کے نام نہیں لے رہا، ورنہ میں اسپیسیفک ان کی دعوت نہیں دے رہا. کوئی بھی تنظیم ہے، یورپ کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ہر وہ کام جو آئینی اور حکومتی مطلب ہے اس کی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اس کے اندر کھڑے ہوں، اپنی طاقت کے ساتھ اس کے اندر حصہ لیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. دیکھیں اس سب کے اندر شیطان ہمیں مایوس کر رہا ہے، ہمیں مایوس کر رہا ہے کہ مسلمان تو بالکل بے آسرا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے آج فلسطین کو تباہ کر دے، کوئی دنیا اس کا کوئی بیڑا غرق کر دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آج جو ہے نا وہ غزہ کے مسلمانوں کو آسمانوں سے فرشتے بھیج کے ان کو بالکل وہ نہ پہنچے، لیکن اللہ کی حکمت نہیں ہے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے، وہ چاہتا ہے لوگوں کو آزمائے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے مجھے مدد کرتا ہے اور کون ہے جو گھر بیٹھا رہتا ہے. تو بھائی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے. اس کے اندر کھڑے ہوں، اپنی حکومتوں کو، مسلمان حکومتوں کو مضبوط کریں، مسلمان تنظیموں کو مضبوط کریں، اور اس کے ذریعے فلسطین کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ صرف آزمائش فلسطینیوں کی نہیں ہے، یہ آزمائش ایک پوری امت کی ہے. جیسے کہ ہم کم از کم ڈونیشن تو دے سکتے ہیں. ہم اب یہ دماغ میں آتا ہے کہ یار میرے 50 روپے سے ایک فلسطینی کا کیا ہو جاتا ہے. بھائی آپ کے 50 روپے رکھنے سے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ آپ دے تو دیں. کہیں یہ نہ ہو مرنے کے بعد آپ سے یہی سوال ہو رہا ہے کہ یار تو کم از کم اس ڈیجیٹل دور میں رہ کے کم از کم ڈونیشن تو دے سکتا. صحابہ کے دور میں پتہ نہیں کس طریقے سے ڈونیشن ہوتی ہوگی واللہ عالم، لیکن اس دور کا سب سے زیادہ فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ ڈونیشن تو دے. ایک 5 منٹ بھی نہیں لگتے، آپ اپنی جتنا حصہ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں. پھر دوسری وجہ یہ بھی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں کہ یار کم از کم آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تاکہ اللہ آپ سے دین کا کام لے اور اللہ آپ سے پھر وہ اس جگہ پہ کام لے. ورنہ تو بات وہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یا تو کوستا رہے، یا تو گھر بیٹھے بالکل چپ ہو، نہ تو وہ نہ مدد کر سکے کسی طرح، نہ فزیکلی نہ فائنینشلی، کسی طرح مدد نہ کرے. یہ بہت اہم وقت ہے جس میں اپنے بچے کو اپنا دشمن کا تعارف کروا دیں، ہے نا. آپ بتا دیں بیٹا تیرا دشمن کون ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ جن کو ہم نے دشمن بنایا ہوا تھا نا وہ ان کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ رفع الیدین آمین مسلکوں کے جھگڑے اور یہ اور وہ فلانا یہ فلانا وہ، یہ ان سے نکل آئے. ہاں اللہ کی توحید کو آپ ضرور بیان کریں. میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ شرک کا رد نہ کریں. آپ اس موقع پر بھی لوگوں کو بتائیں اکیلے اللہ کو پکارو، اکیلا اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اسی کی بندگی کرو. توحید شرک ضرور پڑھائیں لیکن نفرت انگیزی نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے. مسلمان اگر کہیں غلطی کا شکار ہو رہے ہیں ان پر فتوے بازیاں، ان کو جہنمی، ان کو اس قسم کی جو یہ پورا عمل کھڑا کیا ہوا ہے اس سے نکلیں. فتووں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. اصل دشمن کو پہچانے، ٹھیک ہے، اصل دشمن کو پہچانے اور کفر کو پہچانے، شرک کو پہچانے. ٹھیک ہے. اور اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہے، یہ یہودی کا بچہ ہے جو کل تیرے گلے کو آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے جس کے ساتھ تیری جنگ ہونی ہے اور تو نے عیسیٰ ابن مریم کے لشکر میں تو نے کھڑا ہونا ہے اور اس کے ساتھ تمہیں ٹکرانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تعارف کروائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی محبت کو پیدا کریں، اور جو دشمن ہے اس کا آپ تعارف کریں. بالکل. اب ایسے ہی اسرائیل میں وہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اس بات کہ تمہارے عرب جو ہے وہ کتنے بڑے دشمن ہیں. جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہے کہ اس میں ایک ٹیچر آتا ہے کلاس روم میں، آ کے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے بچوں سے کہ ہاں بھائی عرب کون ہوتا ہے، تمہارے دشمن ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مارنا ہے ہم نے. ہمارے دماغوں میں یہ چیز فٹ کرنی چاہیے، بچوں کے دماغوں میں پیرنٹس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یار ان کو بتایا جائے کہ یہ ایک بہت بڑے دشمن ہے، صرف میرے ذاتی نہیں، یہ پورے اسلام کے دشمن ہے اور ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں. اور ان کی دشمنی ہر نبی کے ساتھ رہی ہے، انبیاء کے دشمن ہے اللہ نے جو بیان کیا، اور ان کی دشمنی قیامت تک چلے گی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اہل سنت کا جو ہمارا تعارف ہے کہ ہم صحابہ پر ایمان رکھنے والے قرآن و سنت کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جیسے حضرات صحابہ نے سمجھا. اس پہلو سے جو
فرقے جو گروہ جنہوں نے اہل سنت کے ساتھ اسلام کی وجہ سے ان پر ظلم کیا، آپ اس کو بھی غیر اہم نہ سمجھیں. یعنی بعض لوگ اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سبا کو گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، سب بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بھائی جو اہل بدعت ہیں، جو اہل سنت سے دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، بھائی اگر وہ اس ٹائم آپ کی کہیں مدد کرنے کو بھی آ بھی رہے ہیں نا، اور آپ ان سے مدد لے بھی رہے ہیں، تو آپ ان کو مطلب ہے یہ نہ سمجھ لیں، ہاں یہ نہ تسلیم کر لیں کہ بس یہ تو آپ ٹھیک ہے. اب تو ایک ہے، اپنی آئیڈینٹی کو یاد رکھیں، اپنے عقائد کو یاد رکھیں. البتہ یہ شرم ان کو دلوانے کی بجائے نا فلسطینیوں کو، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی تنظیموں کو شرم دلاؤ، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے جو ہے نا پیارے حکمرانوں کو شرم دلاؤ، جن کی آپ تعریفیں کرتے ہو، ٹھیک ہے. انہیں کہو یار وہ کیوں آ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پہنچ رہے، ٹھیک ہے. ان کو کیوں بیچاروں کو، معصوموں کو تم جو ہے نا ٹارگیٹ کرتے ہو، حماس کو کیوں ٹارگیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے بھائی. وہ تو جانے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو تمہارا مسلمانوں کا بدلہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آخری بات جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جی حماس نے حملہ کر کے وہاں چھیڑ دیا ہے اور اب تو وہ ظلم کریں گے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بندہ وہ بات کرے گا یا تو ظالم ہے یا جاہل ہے، جو 70 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں فلسطینی. تو بھائی کس بات پہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. 1948 کے اندر جب فلسطین بنا، اس کے پاس کتنا ٹکڑا تھا، پھر اس کے بعد اس کا کتنا ہوا، اور وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا حماس انگلی کر کے بڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو طریقہ ہے نا، یعنی بیسیکلی یہ وہ نفسیات ہے ہاری ہوئی قوم کی، ہے نا. آپ اپنے محسنوں کو ہی جو ہے نا آخر کار جب آپ سے کچھ بن نہیں پاتا تو آپ انہیں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہی ہوتا ہے یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں تو نہیں مروا دیا، ٹھیک ہے، تو نہ ہوتا تو لڑائی نہ ہوتی. حالانکہ وہ بھائی آپ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کو دشمن بتا رہا ہے، انہوں نے تو آپ کے ساتھ تیاری کر کے وہ تو برکت کے درخت لگا رہے ہیں جس کے پیچھے انہوں نے چھپنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زیتون کے باغات کو اجاڑ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو آوازیں دینی ہے کہ بھائی آپ میرے پیچھے یہودی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو پوری ایک نظریاتی اور عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کا دفاع کرنے والے آپ ان کو ہی جو ہے نا دلیل کرنے کو تلے ہوئے. تو بھائی ان مظلوم مسلمانوں کو گالیاں نہیں دو، جو گالیاں بنتی ہیں نا اپنے آپ کو دو، ٹھیک ہے نا. تم جو دشمنیاں کر رہے ہو نا ان کے ساتھ، اس کا انجام اللہ کے ہاں دیکھ لو، ہر شخص دیکھ لے کہ کیا نکلے گا، ٹھیک ہے. کوئی بیٹھ کے روس کو جو ہے نا اس کے مطلب ہے وہ فلسفے جھاڑ رہا ہے کہ یار وہ آ رہا ہے لہٰذا یہ دنیا کی طاقتوں کی جنگ ہے، میرا کیا لینا دینا بطور مسلمان. یا کوئی ایران کو جھاڑ رہا ہے، تو بھائی وہ دیکھ لے وہ خدا کو کیا جواب دے گا جب یہ معصوم بچوں کا ہاتھ جو ہے وہ گریبان کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. اس میں ایک اہم یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان اس کا جہاں مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے وہاں امام صاحب کو کہے کہ دعائے قنوت نازلہ کروائیں. قنوت نازلہ اس وقت دعا کی بہت بڑی شکل ہے، ٹھیک ہے. تو قنوت نازلہ کروائی جائے، اس کے اندر ان پر بد دعا ہو، مسلمانوں کے حق میں دعا ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے. مجھے آپ کو جتنے لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمیں طور ایک امت قوم ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑا فرمائے. آمین.